ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس اللہ سے چپ کے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں تو وہ آپ کو دوسروں کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کر اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور وہاں نا انصافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ گڑ گڑانے والوں کو اور ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، تو اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی ملے گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ انسان تب ہی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے اور پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا، پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت نے فنا ہو جانا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اللہ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ وہ سب جانتا ہے کس کو کب اور کیا کچھ دینا ہے۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے مگر اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور فرمایا یاد رکھو دل کو سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے، جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو خود اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جس شخص کو اس بلند و برتر ہستی کے ساتھ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے
اس کی سوچ بلند ہو جاتی ہے، پھر وہ اتنی بڑی کائنات میں اتنی چھوٹی سی زمین کے چھوٹے مسئلوں سے پریشان نہیں ہوتا۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ انسان تو اس کا بھی مالک نہیں تو پھر اکڑ کیسی؟ جو میرے اللہ کو قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو پھر صبر کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ انسان کو اللہ کبھی یاد آئے یا نہ آئے لیکن دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور جب وہ اس سے کچھ چھین لیتا ہے۔ کل کی فکر مت کرو، جس اللہ نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا، بس اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر بھروسہ ہے اللہ پر تو تجھے وہ مل جائے گا جو تیرا ہو نہیں سکتا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ مخمل کے بستر اور زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں تو مجھے اپنے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اللہ سے جب مانگو تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا۔